نعتیں پڑھی جائیں گی، آپ نعتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ تو منگتوں نے لگائی ہے صدا اور طرح کی، منگتوں نے لگائی ہے صدا اور طرح کی، ہو جائے سخی آج عطا اور طرح کی، ہو جائے سخی آج عطا اور طرح کی، سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا، سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا۔ کس پر کرم ہوتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے حاجی صاحب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا، سرکار بھی کرتے ہیں کرم اور طرح کا، ہو جاتی ہے جب مجھ سے خطا اور طرح کی، ہو جاتی ہے جب مجھ سے خطا اور طرح کی، اور شامل ہو دعاؤں میں۔ جو مانگنے آیا ہے وہ سنے گا اور کہے گا سبحان اللہ۔ نہیں پیچھے والے میرا خیال ہے تھک گئے ہیں، ماشاءاللہ کافی خطابات سنے ہیں آپ نے، اور نعتوں کے انداز میں بھی خطاب سنا، خطاب کے انداز میں بھی نعتیں سنی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، بڑی عنایت ہوگی آپ کی، جو بیچ کا خلا ہے اس کو پورا کر دے، بڑی مہربانی آپ کی۔ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، آگے آ جائے، آگے آ جائے، سخی کا دربار ہے، خالی کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی آگے آ جائیں میرے بھائی، آگے آنے پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، جتنا آگے آئیں گے انشاءاللہ دامن مراد بھر کر جائیں گے۔ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، آپ ناراض ہیں میرے بھائی، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ جس طرح ملتے ہیں، ابھی اٹھے آپ ماشاءاللہ، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، آؤ ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب، آؤ ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ پہلے ہم میں تھا کہاں حفظ مراتب کا خیال، پہلے ہم میں تھا کہاں حفظ مراتب کا خیال، ہم نے سیکھا ہے ادب نام محمد کے سبب، ہم نے سیکھا ہے ادب۔ کیونکہ ایک دن کا ہے یہ واقعہ، سرکار کی عطاؤں کا ذکر ہے، اور سخی کے دربار میں کھڑے ہیں۔ سخی کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں مدینے سے عطائیں ہوتی ہیں، بغداد پہنچتی ہیں، اور وایا بغداد حیدرآباد سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! چونکہ شہزادہ غوث الورا یہاں موجود ہے، بڑی ہستی ہے، اللہ اکبر! ایک دن کا ہے یہ واقعہ، بیٹھے تھے شاہ انبیاء، اتنے میں سائل آ گیا، دینے لگا در پر صدا، پوچھا تو اس نے یہ کہا، آپ سمجھ گئے، پوچھا تو اس نے یہ کہا صدقہ ملے حسنین کا۔ ایک دن کا ہے یہ واقعہ، بیٹھے تھے شاہ انبیاء، اتنے میں سائل آ گیا، دینے لگا در پر صدا، پوچھا تو اس نے یہ کہا صدقہ ملے حسنین کا۔ سائل جو تھا در پر کھڑا، دامن کو پھیلانے لگا، رحمت کو بھی جوش آ گیا، بڑھنے لگا، دستے عطا ہونے لگا، جود و سخا سرکار نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ رشک سکندر کر دیا۔ سرکار نے اتنا دیا، سرکار نے اتنا دیا، رشک سکندر کر دیا۔ اور جب ملا تو ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن کر جاتے ہیں، عمر بن خطاب آ جائیں تو فاروق اعظم بن کر جاتے ہیں، عثمان بن عفان آ جائیں تو ذوالنورین بن کر جاتے ہیں۔ سرکار اتنا عطا فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب آ جائیں تو شیر خدا بن کر جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو سلام، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو سلام، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کو سلام، حضرت عثمان کی غیرت کو سخاوت کو سلام، حضرت عثمان کی غیرت کو سخاوت کو سلام، اور میرے مولا علی کے علم و حکمت کو سلام۔ میں چونکہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اب ہدیہ نعت پیش کریں گے، اس سے پہلے 2 منٹ کیونکہ ہمارے محمد علی شاہ صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، حافظ طاہر صاحب کے ساتھ جانا ہے، تو سکی کے عرس میں آئے ہیں، 2 منٹ کے لیے ادھر ہے۔ یا
غوث اعظم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی دیدم دوائے درد منداں مدد شو مشکلم یا شاہ مرداں تورا دامن گرفتم شیر یزداں بلائے بودرا نہ بود گرداں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول. الحمدللہ مجھ گناہگار کی اور تمام عاشقان اہل بیت صحابہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور غوث اعظم کے شہزادے حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضر ہیں اور آپ کے عرس کی تقریب ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے قبلہ پیر گلشن الہی صاحب پر خاص کرم ہے حضور سخی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ماشاءاللہ بہت ہی ذوق کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ یہ عرس کا سلسلہ رہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے علماء مشائخ آج خطیب اہل سنت علامہ کوکب نورانی قاروی صاحب نے کمال کر دیا ماشاءاللہ. اور یہ وہ خانوادہ ہے حضور غوث اعظم کے بیٹے ہیں. قربان جائیے محی الدین ابن عربی اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ عالم محدث آپ کے والد جو ہیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ بچہ ہوتا اور پل نہیں پاتا انتقال کر جاتا. غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اولاد کی سلامتی کی اور اپنے لیے اولاد کی بھیک مانگنے سوال لے کر در غوث اعظم پر حاضر ہوئے. حضور غوث اعظم نے نگاہ ڈالی دیکھا تو فرمایا کہ والد کو کہ تمہاری نسل میں تمہاری پشت میں تو اولاد نہیں ہے. اللہ تو تفاسیر میں خاص طور پہ تاریخ میں اکابر علماء نے لکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پشت مبارک آپ کی پشت سے ملانے کا حکم دیا. اللہ اکبر. اور فرمایا تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام میرے نام پہ رکھنا. پھر آپ کے نام پر محی الدین رکھا گیا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی حضور غوث اعظم کیا کمالات ہیں اس خانوادے کے. قربان جائیے ہمارے سامنے شیر اسلام صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر سپہ سالار یہ حضور غوث اعظم کی دعا کا صدقہ ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں سے فقیر خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو اللہ کرے اس خانوادے کا ایک پیغام آپ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ منصب قطبیت پر فائز ہو گیا. تو بس یہی گزارش ہے حضور غوث اعظم کی محبت میں اس گھرانے کا پیغام رہا ہے کہ اللہ کرے ہمارے ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو ہر گھر میں ایک خاندان کا فرد عالم دین ہو تو خدا کی قسم ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلائے دی مدد کعبۂ ایمان مدد. تو اس گھرانے کی جس کو نوکری مل گئی غلامی مل گئی خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم کے غلاموں میں رکھے ان کے غلاموں میں اٹھائے اور سخی عبدالوہاب صاحب کے صدقے حضور غوث اعظم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے اور قبلہ پیر گلشن الہی صاحب اور ان کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کا فیضان جاری و ساری فرمائے. اور الحمدللہ ان کا فیضان جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے آپ کو مجھے سب کو حرمین طیبین کی حاضر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ السمیع العلیم